آج کا موضوع ہے ایمان، محبت اور ادب مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ یہ بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں۔ آج کی گفتگو میں محبت کے موضوع کو میں زیادہ نہیں لوں گا، چونکہ محبت یہ پچھلے سال نیو جرسی کی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں میری گفتگو کا موضوع تھا۔ آج میری گفتگو کا پورا مرکز و محور ادب کا حصہ رہے گا۔ ایک بات ذہنی طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں آپ کوئی بھی پودا اگانا چاہیں، کوئی پودا اس کی پلانٹیشن کرنا چاہیں، تو ہر پودے کی پلانٹیشن کے لیے، اسے اگانے کے لیے اور اس پلانٹ یا فلاور کو نشو و نما دینے کے لیے ایک خاص قسم کی سوئل، زمین درکار ہوتی ہے، اور خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے، اور خاص قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے آج کے زمانے میں بھلا دیا گیا ہے۔ دین، عقیدہ اور ایمان کے باب میں اس مسلمہ حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بیسک ہے، میں مثال دوں گا تاکہ کانسیپچول کلیئرٹی ہو جائے آپ کو، اور پھر ایمان کی بات آپ سمجھنے میں مشکل محسوس نہیں کریں گے۔ کوئی پودا، اس کا بیج لے لیں یا نرسری سے پلانٹ لے آئیں اور اس کو اصل موسم کے خلاف کسی اور موسم میں بو دیں، اس کو سوئل جو چاہیے، فرٹیلائزر اور سوئل نہ ملے، جو موسم، کلائمیٹ، ویدر، آب و ہوا درکار ہے، کچھ انڈور پلانٹس ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ ڈور پلانٹس، تو وہ ویدر نہ ملے، بیج بھی وہی ہوگا مگر وہ پودا نہیں ہوگے گا۔ تو پودے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ مثلا اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوسموس پلانٹ ہے، کوسموس، اس کو اگانا ہو، پلانٹ کرنا ہو، تو اسے ونٹر میں پلانٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ گرمیوں میں بلوم کرتا ہے۔ اگر اسے گرمیوں میں لگا دیں تو مر جائے گا۔ پھول ہیں مختلف اور پودے ہیں، لیلیز۔ لیلی کو آپ سپرنگ میں، بہار میں پلانٹ کرتے ہیں، تب یہ پودا اگتا ہے اور پھول آتے ہیں۔ سن فلاور بہار میں لگانا پڑتا ہے، سپرنگ میں۔ لیونڈر، اس کو بہار میں لگاتے ہیں۔ اگر بدل کے کسی اور موسم میں یہ پلانٹ لگا دیں تو مر جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایسٹر ایک پودا ہے، اس کو لگانے کے لیے جون سے اگست تک سمر کے موسم میں لگایا جاتا ہے، کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ آئرس ایک پودا ہے، گرمیوں میں لگاتے ہیں، اسی جون سے اگست کے درمیان، کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ گلاب کے پھول ہیں، روزز، ان کو پلانٹ کرنے کے لیے سپٹمبر سے نومبر کا موسم ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ معتدل موسم، اس میں لگائیں گے تو گلاب کے پھول آئیں گے، کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا۔ اس طرح ڈیفوڈلز ہیں، اسی طرح ٹیولپس ہیں۔ یہ میرا گرینڈ سن ہے، پوتا، شیخ احمد مصطفیٰ العربی، اس کو میں کہتا ہوں روز، ڈیفوڈل اور ٹیولپ، اس کے نام رکھے ہوئے ہیں میں نے۔ تو یہ ہنس رہا ہے سن کر کہ میرے نام لے رہے ہیں ابو جی۔ تو ڈیفوڈلز، ٹیولپس، جیسمین، کیمیلا، یہ سارے پھول شرط ہے کہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں پلانٹ کریں۔ اگر آپ نے کسی اور مہینے میں لگائے تو نہ پھول آئیں گے نہ پودے زندہ رہیں گے۔
اسی طرح جب پھل اگتے ہیں تو ان کے پھلوں کے آنے کا بھی موسم ہے. بے موسم تو پھل صرف حضرت مریم کے لیے آئے تھے، ویسے کسی کے لیے نہیں آتے. انجیر ہیں، فگز، آم، سٹرابری، پاپایا، امرود، ایپریکاٹس، یہ سارے پھل ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں، سمر میں، سردی میں نہیں آتے. اور جو پھل سردیوں میں آتے ہیں وہ کیوی، پیئرز، اورنجز، پوم گرینیٹ، انار وغیرہ. پھر کچھ پھل ہیں جو بہار میں آتے ہیں، لیچی، ایووکیڈو. اسی طرح کچھ اور پھل ہیں جو خاص سوئل میں اگتے ہیں اور دنیا کی کسی اور سوئل میں نہیں اگتے. مینگوسٹین کا پھل امریکہ، یورپ، انگلینڈ میں نہیں آتا. ریمبوٹان بہت لذیذ پھل ہیں، دونوں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، دنیا میں کہیں نہیں اگتے. ان کا ٹراپیکل ویدر اور ٹراپیکل سوئل ہے. یہ صرف تھائی لینڈ میں اور تبت میں، اور یہ جو بیلٹ ہے سنگاپور، ملائیشیا، اس بیلٹ میں یہ پھل آتے ہیں. خاص موسم چلے جاتے ہیں، پھر سال کے بقایا 11 مہینوں میں نہیں آتے. اب یہ مثالیں میں نے آپ کو اس تصور کے سمجھانے کے لیے دیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس اعلیٰ قسم کے بیج ہیں مگر انہیں غلط سوئل میں لگا دیں تو پودا نہیں ہوگے گا. اعلیٰ قسم کا پودا ہے، اس کو ریکوائرڈ آب و ہوا میسر نہ ہو، وہ پودا نہیں ہوگے گا، پھل پھول نہیں لائے گا. نظام قدرت ہر شے کے لیے ایک ہے. جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے ایک خاص قسم کی زمین، سوئل اور آب و ہوا اور ویدر چاہتا ہے، اسی طرح ایمان کا پودا خاص سوئل مانگتا ہے. ایمان کا پودا خاص قسم کی زمین چاہتا ہے، خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا مانگتا ہے. اگر ایمان کے پودے کو وہ زمین، سوئل نہ ملے، وہ آب و ہوا نہ ملے، وہ دھوپ، وہ تپش، وہ ریکوائرمنٹ نہ ملے تو ایمان کا پودا بھی جل کے مر جاتا ہے. اصطلاح میں تعریف کرتے ہوئے ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان، کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس سے ایمان ثابت ہو جاتا ہے. اس تعریف کے مطابق کل گیا تو ایمان کا بیج مل گیا آپ کو، ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن دوستان محترم، خالی بیج ہاتھ میں لیے پھریں اور غلط زمین میں بو دیں یا غلط موسم میں بو دیں تو بیج کیا کرے گا؟ بیج بھی مر جائے گا، پودا بھی مر جائے گا. تصدیق بھی کر لی توحید و رسالت کی دل سے، اقرار بھی کر لیا، ایمان کا بیج آپ کے دل میں آ گیا، بو گیا، مگر اب اس کی نشو و نما کے لیے اسے خاص سوئل چاہیے اور اسے خاص آب و ہوا چاہیے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں نے اپنی زندگی کے 50 برس دین کے طالب علم کے طور پہ صرف کیے. میری عمر 11 سال تھی. کتنی؟ جب میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے دینی کتب اور عربی کتب پڑھنی شروع کی، 11 سال کی عمر میں. اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا. آج 61 برس ہے. 50 برس میں نے قرآن اور اس کی تفسیروں کو کھنگالا، کتب حدیث کو کھنگالا، اور اپنی کتاب جامع السنہ، اس کو خالی حدیث کی ایک بڑی کتاب مرتب کرنے کے لیے، اور ابھی تک 100 سے زیادہ کتب حدیث کی میری چھپ گئیں. ان کے کام کے لیے اگر اور کچھ نہیں تو 3 سے 4 لاکھ احادیث نظر سے گزار چکا ہوں. 3 سے 4 لاکھ احادیث، ہزارہا لاکھوں کتب کے ساتھ 50 برس کا نچوڑ زندگی کے مطالعہ و محنت کا اور جگرتوں کا بتا رہا ہوں کہ ایمان کا بیج اور ایمان کا پودا اپنی نشو و نما کے لیے 2 چیزیں مانگتا ہے. اولاً
ایک محبت مصطفیٰ، ایک ادب مصطفیٰ۔ اگر آپ محبت مصطفیٰ کا محبت کی سوئل نہ دیں اور ادب کا موسم نہ دیں، محبت کی زمین نہ دیں اور ادب کی آب و ہوا نہ دیں، تو تصدیق و اقرار کے باوجود ایمان کا پودا مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ لہذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مومن ہو گیا۔ نہیں، کلمہ مدینہ کے اعراب بھی پڑھتے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا ہم مومن ہو گئے، قرآن کی آیت اتری خبردار۔ نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے۔ ارے آپ کی اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟ وہ تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کے سفر پہ جاتے تھے۔ بول اٹھے ہم مومن ہو گئے، قرآن کی آیت اتری خبردار، ابھی یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے، قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ابھی اسلام کی بات کرو اور مومن نہ کہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں کی زمین میں بویا نہیں گیا، ابھی ایمان دلوں میں نہیں آیا۔ تو ایمان کے لیے ایک فضا چاہیے، اور اس فضا میں سوئل محبت کی ہو، آب و ہوا ادب کی ہو۔ محبت اور ادب مل جائیں تو تشکیک ختم ہو جاتی ہے، شک نہیں رہتا۔